ہم کہتے ہیں مولا اگر اچھے حال میں رکھے گا تو میں بہت راضی ہوں، لیکن اگر حال خراب ہو گیا نا تو پھر رضا والا معاملہ مشکل ہے۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نعمت دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ مصیبت بھیج کے بھی آزماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر حال میں خدا سے راضی رہنا ہوتا ہے۔ کوئی مشکل کا وقت آتا ہے تو بے صبری نہیں، شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ مولا کا تھا لے لیا اس نے، اسی کا تھا اسی کے پاس چلا گیا، مال تھا اسی نے دیا تھا اسی نے لے لیا، اولاد تھی اسی نے دی اسی نے لے لی، بھائی تھا اسی نے دیا اسی نے لے لیا، باپ تھا اسی نے پیدا کیا اسی نے لے لیا۔ انا للہ کا مطلب یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اکثر ہماری چیزیں ہماری زبان کی نوک پہ ہوتی ہیں، صرف اندر نہیں ہوتی۔ انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے۔ تو جب اللہ کے ہے، مالک اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تو جب ہے ہی اللہ کا تو وہ دے یا لے، دے تو اس کی مرضی، لے تو اس کی مرضی۔ ہم کہتے ہیں تو دے گا تو خوش، نہیں دے گا تو نہ خوش، ایسا نہیں، سب اسی کا ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام، انبیاء علیہم السلام، کیا خوبصورت باتیں تھیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں مکے کے ویرانے میں چھوڑنا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ یہ جو ذبح کا واقعہ ہے یہ قرآن کے اندر ہے۔ یہ واقعات کیوں ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ خدا کی رضا پہ راضی رہنا یہ خدا کے پیاروں کا طریقہ ہے، یہ خدا کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ کا کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ کا ایک بیٹا بیمار تھا، بہت بیمار تھا، آپ سفر پہ چلے گئے، واپسی کے اندر آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ آپ کی جو زوجہ تھی انہوں نے آپ کے آنے پہ آپ کو بتایا نہیں کہ بیٹا فوت ہو گیا، کھانا وانا تیار کیا، پیش کیا، یہ کھانا کھائیے، کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد میاں بیوی والے تعلقات ہوئے، صبح ہوئی تو کہا کہ وہ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ فرمایا پوچھے؟ کہا وہ اگر پڑوسی کوئی چیز دے، کوئی امانت وغیرہ دیں تو واپس مانگے تو دے دیں یا نہیں دیں؟ فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی امانت دی ہے، واپس لیں، واپس مانگے تو ان کی امانت ہے، ان کی چیزیں دے دینی چاہیے۔ ٹھیک، تو پھر جو خدا نے امانت دی تھی نا وہ واپس لے لی، جو خدا نے امانت دی تھی بیٹے کی صورت میں بتا دیا کہ واپس لے لی۔ کہا بیٹا چلا گیا بتایا نہیں؟ کہا خدا کی امانت تھی، چلی گئی۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ عرض کی یا رسول اللہ رات یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ، میری بیوی نے کھانا کھلایا، معاملات کیے، بعد میں مجھے کہا کہ خدا نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ فرمایا کہ ابو طلحہ اللہ تعالیٰ نے تیری کل کی رات میں بڑی برکت رکھی ہے۔ اس کے بعد ان کے یہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے، 7 کے 7 حافظ قرآن تھے۔ یہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ تو جب بندہ یہ سوچ بنا لیتا ہے نا کہ یار مجھے خدا کی رضا پہ راضی رہنا ہے، تو آپ یقین کیجئے سکون اسی کے اندر ہے، سکون اس کے اندر ہے۔ سکون کی چابی یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی، ورنہ تو گلاس ٹوٹ جائے تو بندے کی طبیعت خراب ہو جائے، لیکن خدا کی رضا پہ راضی رہنا ہے تو پھر بڑے سے بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بندہ جو ہے استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہوتا ہے۔